خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج پھر سے ایک اور سچ بیانی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ وہ لوگ جو فیوچر سیکیور کرنے کا اصل طریقہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کی یہ کہانی بہت اہم ہے۔ ہم صرف دولت کمانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بہت کچھ حاصل کرنا، پر اس کے لیے ہم اپنے رشتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوست کی یہ کہانی سنائی ہے۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں، بیل کو دبانا ہرگز مت بھولے گا۔ میرے پاپا اپنی بہن اور بھائی سے بڑے ہیں، گو کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ان سب کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈیڈی ریحان انکل اور سلمہ آنٹی کو زمانے کے ساتھ چلنا آتا ہے اور وہ آج کی دنیا کے جدید تقاضوں کو بخوبی جانتے ہیں، جبکہ فرقان چچا کا رہن سہن باقی سب بہن بھائیوں سے جدا ہے، کچھ دقیانوسی طرز کا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید فاطمہ چچی ہیں، جن کا تعلق اس کلاس سے ہے جو پرانے زمانے کی تہذیب اور قدروں کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کو اپنا ترائے امتیاز سمجھتے ہیں۔ میں ان کے طور طریقوں سے بہت بھاگتا ہوں، وحشت ہوتی ہے، اور انہی کی بیٹی سے یعنی میرے چھوٹے چچا فرقان چچا کی بیٹی سے میری منگنی ہو چکی ہے، اور یہ میری مجبوری تھی۔ میں نسرین کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور اس مجبوری کی دو وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ نسرین کو میری دادی نے بچپن میں ہی میرے لیے مانگ لیا تھا اور میرے باپ چچا اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اگلے ہفتے امریکہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور ممی ڈیڈی کو ڈر تھا کہ انہوں نے مجھے منگنی کی زنجیر میں اگر نہیں باندھا تو عین ممکن ہے میں ان کے لیے کوئی گوری امریکن بہو لے آؤں، جس کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں تھے۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ نسرین بھی مجھے خداحافظ کرنے آئی تھی، مگر وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اوڑھنی سر پر ڈالے نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ دادی کی خواہش تو پوری ہو گئی، مگر میں اس بیک ورڈ لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ جس محفل میں جاؤں گا اس کی حرکتوں کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ راستے بھر میں انہی خیالوں میں الجھا رہا۔ جب سے میرے امریکہ جانے کا پروگرام پکا ہوا تھا، ڈیڈی اور ممی نے ہدایتوں اور نصیحتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ممی کی اہم ترین نصیحت تھی کہ وہاں کی لڑکیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچے رہنا، ان کے دام میں نہیں پھنسنا، معصوم لڑکوں کو وہ پھنساتی ہیں اور اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے وہ لڑکے پھنس بھی جاتے ہیں، گرین کارڈ ہولڈر جو بننا چاہتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو بھی اپنے وطن سے آتے ہیں ان کو شروع میں بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ میں بھی اپنے حصے کے دھکے کھا چکا، تو پھر 6 ماہ کے بعد مجھے کچھ ڈھنگ کی نوکری ملی۔ گو کہ میں نے ڈیڈی کی نصیحت کے مطابق بینک اکاؤنٹ تو کھول لیا تھا، لیکن نصیحت کے دوسرے پہلو پر یعنی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے رہنا، اس پر فی الحال ابھی میں سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپنے گھر میں پیسے بھیج سکتا۔ امریکہ میں معقول نوکری نہ ملنے کی بڑی وجہ میری ڈگری تھی۔ میں نے اپنے ملک میں BCom کیا تھا، جس کی امریکہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرے پاس فیوچر سیکیور کرنے کے لیے امریکہ کی ڈگری لازمی تھی۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے میں نے شام کی کلاسوں میں میچور MBA کے 4 سالہ پروگرام میں داخلہ لے لیا۔ ڈیڈی کی نصیحت نمبر 1 پر تو میں نے عمل کر لیا، مگر ممی کی نصیحت پر عمل کرتے وقت میرے باس کی سیکریٹری مزاحمت بن کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دن وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ میں لنچ پر جا رہی ہوں، تم چلو گے؟ معصوم سی دعوت تھی، میں تیار ہو گیا۔ یہ صرف ابتدا تھی ممی کے خدشات پورے ہونے کی۔ ڈراپ سین میں بقول ممی کے اس ناگن نے مجھے ایسا ڈسا کہ میں پانی بھی نہ مانگ سکا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ کرسٹینا اب میرے اپارٹمنٹ میں ہی رہتی تھی۔ اس شادی نے ممی کی نصیحت کی تو صرف دھجیاں ہی اڑائی تھی، مگر فرقان چچا پر تو یہ 2 دھاری تلوار بن چکی تھی۔ ایک تلوار نے ان کی نصیحت کے ٹکڑے کیے، جبکہ دوسری تلوار نے ان کی بیٹی کے خواب چکنا چور کر دیے، لیکن جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ کرسٹینا کی ماں فرانس سے اور اس کے باپ اٹلی سے آ کر امریکہ میں آباد ہو چکے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ فرقان چچا کی نصیحت کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ اپنے ایمان کو بچانا، اور میں ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر چکا تھا جو کہ شراب کو کھانے میں ملانے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر آیا تو
میری ماں کا فون آیا، تمہارے پاپا کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً آ جاؤ۔ اور میں اس خود غرضی میں اپنی منگیتر نسرین کو بھی نظر انداز کر چکا تھا، بھلے سے وہ میرے نام پر بیٹھی رہے گی، مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب میں پہنچا اپنے گھر والوں کے پاس تو پاپا کی حالت بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ بہرحال وہ جب ٹھیک ہو گئے تو پھر مجھے اب واپس امریکہ جانا تھا۔ ایک دن میں اپنے پاپا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مخاطب ہوئے، اب میں زیادہ دن نہیں جی سکوں گا بیٹا۔ پھر وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ ضروری ہے کہ میں تم کو جائیداد، بینک وغیرہ کے متعلق وصیت اور نصیحت کر جاؤں۔ پھر انہوں نے مجھے رک رک کر تمام تفصیل بتائی اور آخر میں وہی ہدایت کی کہ میرے پاس امریکہ میں اپنا فیوچر بنانے کا بہترین موقع ہے، میں اس سے پورا فائدہ اٹھاؤں۔ میرے امریکہ واپس پہنچنے کے دوسرے دن ہی ڈیڈی کا انتقال ہو گیا اور میں تڑپ کر رہ گیا کہ مجھے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ ابھی امریکہ پہنچے مجھے چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ممی کا فون آیا، بغیر کسی سلام دعا کے انہوں نے پتھر پھینک مارا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کیسی حرکت؟ کون سی حرکت؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کرسٹینا سے شادی والی حرکت؟ اور کون سی حرکت؟ مجھے سلمان نے ساری بات بتا دی ہے۔ سلمان جو میرے بڑے چچا کا بیٹا تھا۔ افسوس ہے کہ تم نے ماں باپ کو اس قابل بھی نہ سمجھا، کم از کم ان کو اطلاع ہی دے دیتے۔ کیا تم کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا؟ تم نے مجھے مجرم بنا دیا ہے نسرین اور تمہارے چچا فرقان کا۔ کیا جواب دوں گی؟ تم نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ جیتے جی اپنی ماں کو تم نے شرمندہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا، لیکن چونکہ ہمارے کلچر میں فرق تھا تو تربیت کا اثر ہمارے بچے پر پڑ رہا تھا۔ میرا بچہ ذہنی مریض بن رہا تھا کیونکہ کرسٹینا اور میں ہم دونوں نوکری کر رہے تھے۔ ہمارے بچے کی پرورش بیبی سٹر کے گھر پر ہو رہی تھی۔ کرسٹینا اگر نوکری چھوڑ دیتی تو ہمارا اپنا گھر خریدنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور پاپا کی نصیحت تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا گھر خرید لینا، کیونکہ بغیر اپنے گھر کے فیوچر سیکیور نہیں ہو سکتا۔ اور اسی محنت میں چند سال اور گزر گئے۔ پاکستان سے بہن کا فون آیا کہ ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ فوراً آ جائیے۔ یہ میرے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ کرسٹینا کے ہاں پھر سے ولادت ہونے والی تھی، اور جب تک میں اپنی ماں کے پاس پہنچتا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں محروم رہ گیا، اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ ماں کی یاد میرے دل میں گھوسے لگاتی تھی۔ میں تڑپ رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام میں نے اپنی ماں کے نام پر سمینہ رکھا کہ ان کا نام تو زندہ رہے گا۔ سمینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد مجھے اپنے ملک جانا پڑا کیونکہ جائیداد وغیرہ کا بٹوارا ہونا تھا۔ تمام جائیداد بیچ کر میں نے اپنی بہن کو حصہ دیا اور اپنے حصے کی رقم امریکہ منتقل کر دی۔ اس رقم سے میں نے اپنے پہلے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ کر دی، یعنی پاپا کی نصیحت کہ اپنا فیوچر سیکیور کرو، اس کے لیے پہلا قدم میں اٹھا چکا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ ان کی روح بہت خوش ہوگی۔ میں اپنا MBA کا کورس 2 سال پہلے مکمل کر چکا تھا، جس کے بعد میرے لیے ترقی کا دروازہ کھل گیا۔ اب میں ایک بہت بڑے کارپوریشن میں کام کر رہا تھا۔ میری دن رات کی محنت نے مجھے اعلیٰ عہدے پر پہنچا دیا۔ سب کچھ حاصل کر چکا تھا، اور اپنے پاپا کی طرح میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ اپنا فیوچر سیکیور کرو، اپنے آنے والے وقت کو بچاؤ، تو کچھ بن جاؤ۔ رشتوں کی اہمیت نہیں بتائی میں نے، ماں باپ کی اہمیت نہیں بتائی کہ پہلے رشتوں کو اپناؤ، پہلے رشتوں کو بناؤ۔ پیسہ، دولت، پیسہ، گھر، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت آپ کے رشتے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے بچے اور بچوں کے لیے ان کے ماں باپ۔ غرض یہ کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا لکھایا، اور کرسٹینا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میری ایک بیٹی اور بیٹا، اب مجھے ان کی شادی بھی کرنی تھی۔ بیٹی کی میں شادی کر کے جب اپنے وطن واپس آیا تو میری بہن نے شکوہ کیا کہ آپ تو بالکل بھلا چکے ہیں ہمیں۔ کیا اتنا آپ کو دولت کمانی تھی، اتنا پیسہ کمانا تھا کہ آپ رشتوں کو ہی بھول گئے؟ بھیا کیسے یاد کر لیا آج آپ نے اپنی بہن کو؟ صحیح کہہ رہی تھی وہ کہ میں نے واقعی رشتوں کو بھلا دیا تھا، اور آج طویل عرصے کے بعد مجھے جب نسرین کی یاد آئی، جس کو میں نظر انداز کر چکا تھا اپنے آنے والے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، گھر حاصل کرنے کے لیے، اور آج نسرین کو اپنے سامنے پا کر میں یہ سوچنے لگا کہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے ٹھکرا دیا تھا،
آج کتنی خوبصورت اور باوقار لگ رہی ہے۔ نعمان بھیا، میں آپ سے ایک خاص وجہ سے ملنے آئی ہوں۔ نسرین کے منہ سے اپنے لیے بھیا کا لفظ کچھ عجیب سا لگا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی، کوئی کدورت نہیں ہے، میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے کرسٹینا سے شادی کر لی ہے تو مجھے دلی صدمہ پہنچا اور میں شدید غصے میں تھی۔ میں آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن میری پسند نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر میری شادی امجد سے ہو گئی۔ آپ امجد سے مل چکے ہیں، وہ میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں، میں نے اقرار کیا، میں امجد سے کئی بار مل چکا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم کو بے انتہا پسند کرتا تھا، مگر چونکہ دادی نے تمہیں میرے لیے مانگ لیا تھا تو یہ بات اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ جی، یہ سب سچ ہے، کہتے ہوئے نسرین نے بات آگے بڑھائی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امجد ایک بہترین شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اور صالح اولاد سے نوازا ہے اور میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش ہوں۔ آپ کی طرف سے میرا دل بالکل صاف ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے خیال نہیں آیا۔ نسرین نے وجہ بتائی، میری امی نے ہمیشہ ہم بھائی بہن کی پرورش میں قرآنی تعلیمات کو بہت اہمیت دی ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ انسان کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، اور یہ تعلیم ہم کو ہماری کتاب دیتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی برائی ہے تو اس برائی کو اپنے دل سے نکال دو، اس کو معاف کر دو۔ اور صرف اپنے دل سے ہی نہیں نکالو اس برائی کو، بلکہ اس انسان کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ تم اس سے ناراض نہیں ہو۔ بس آپ کو یہ سب باتیں میں بتانی آئی تھی۔ نسرین تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، مگر میں کافی دیر تک اس کے اور کرسٹینا کے درمیان فرق کو محسوس کرتا رہا۔ مجھے کرسٹینا سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا، وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، مگر ان دونوں ہستیوں میں وہی فرق تھا کہ ایک اسلام پر چلنے والی تھی اور ایک غیر مسلم تھی، اور اس تربیت کا اثر میرے بچوں پر بہت زیادہ پڑا۔ جب آ گیا واپس میں امریکہ تو ایک دن مجھے نسرین کی یاد نے گھیر لیا، وہی نسرین جس سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اور جب میں نے کرسٹینا سے شادی کی تھی تو مجھے نسرین کے بچھڑ جانے پر اتنا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر اسی نسرین نے مجھے معاف کر دیا، عفو اور درگزر کا وہ عملی سبق دیا جو شاید ایک جید عالم بھی نہیں دے پاتا۔ اور یہ سبق اس تربیت کا ثمر تھا جو تربیت نسرین کی ماں نے نسرین کو دی تھی، وہی نسرین کی ماں جن کو میں ممی اور سلمہ آنٹی کے مقابلے میں دقیانوسی اور گنوار کہتا تھا کہ یہ کتنی جاہل عورت ہے، مگر آج میں ان کی تربیت کو سلام کر رہا تھا۔ ان کی تربیت نے کیسے ہیرے تراشے تھے، کیونکہ نسرین کا بھائی اسد بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ وہی دینی ماحول اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیا تھا۔ میں اپنے ملک میں بہت بڑا گھر لے چکا تھا، گو کہ اسد کا اور نسرین کا گھر میرے گھر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج اتنا میرا خوبصورت گھر، کیا کچھ نہیں تھا، کیا چیزیں میرے گھر میں موجود نہیں تھی، کیا خوبصورت ڈیکوریشن تھی، لیکن سب کچھ بے جان تھا۔ میرا گھر مجھے جھوپڑی لگ رہا تھا کیونکہ اپنوں کی محبت ہی نہیں تھی۔ اور پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ریسیور میں نے اٹھا لیا، آواز آئی، ہیلو، ہاؤ آر یو اولڈ مین؟ یہ میرے بیٹے کی آواز تھی۔ اردو میں اولڈ مین کا ترجمہ شاید بڈھا کھوسٹ کیا جائے گا، مگر یہ امریکہ کی ایک سوغات ہے۔ وہاں کے نوجوان اپنے باپ کو کسی باتوقیر خطاب کے بجائے، یعنی پاپا، ڈیڈی، بابا جان کہنے کے بجائے اولڈ مین کہتے ہیں۔ اب میں نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہو بیٹا، تم کب آ رہے ہو؟ مجھے اپنے بیٹے سے ملے ہوئے 2 سال سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس کا پچھلے سال میرے پاس آنے کا پروگرام تھا، لیکن اس کی اسی زمانے میں شادی ہوئی تھی۔ اس نے میرے پاس آنے کا پروگرام کینسل کر لیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنی مون منانے ورلڈ ٹور پر چلے گئے تھے، اور اس سال چھٹیوں میں اس کا میرے ساتھ چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بالکل پکا تھا۔ تم کب واپس آ رہے ہو؟ میں نے جب پوچھا اس سے تو کہنے لگا، اولڈ مین، میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا اس بار۔ میں نے چونک کر کہا، کیوں بیٹا، اس بار کیوں نہیں آ رہے ہو؟ دراصل سیرا نے ایک بہت اچھا گھر پسند کر لیا ہے اور اس کی ڈیل پکی ہو گئی ہے۔ میں خوش ہوا، میں نے اس کو مبارکباد دی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، انسان کے سر پر چھت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینکس اولڈ مین، ہماری تمام جمع پونجی اس گھر کے ڈاؤن پیمنٹ میں چلی جائے گی، جس کی وجہ سے ہم آپ سے ملنے اس سال نہیں آ سکتے ہیں، اگلے سال ضرور آئیں گے۔ میری ساری خوشی پر اوس پڑ گئی۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا، بیٹا، باپ کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے،
تم باپ کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا، اسی لیے کہ قصور اس کا نہیں میرا تھا۔ میں نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ انسانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ نقص اس کی سوچ میں نہیں تھا، میری تربیت میں تھا۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحت کی تھی جو میرے پاپا نے مجھے کی تھی، اپنا فیوچر سیکیور کرنا، اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے سر پر چھت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا موقع ملتے ہی گھر خرید لینا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے کمزور سی آواز میں مایوس ہو کر کہا، تم مجھ سے ملنے اگلے سال بھی آ جانا، تمہارے فیوچر کے لیے گھر خریدنا بہت ضروری ہے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا، اور پھر مجھے اپنے دقیانوسی جاہل گوار چچی چچا کی تربیت یاد آ گئی، جن کے بچے آج اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مکمل فیملی کے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین۔